لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں چھوڑ جائے یا تکلیف اور اذیت دے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج مجھے کامنٹ میں ایسے ہی ایک بھائی اور ایک بہن نے سوال کیا، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹ میں بھی ضرور بتائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے اور اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو سکون بھی بخش دے گا۔ تو چلیے اپنے ویورز کی ریکویسٹ پہ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں چھوڑ جائے یا تکلیف اور اذیت دے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ ہمیں دکھ اور اذیت دے کر خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ خوش دکھنے والا انسان ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی خوش ہو۔ دوسروں کو دکھ دے کر کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، سکون کو حاصل کرنے کی جنگ۔ اور زندگی میں سب سے قیمتی شے سکون ہی ہے۔ ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت کا ایک رخ ہوتا ہے، اور جو رخ نہیں دکھائی دیتا وہ اصل حقیقت ہوتی ہے۔ مسکرانے والا ہر انسان خوش نہیں ہوتا، اور ہر خوش انسان مسکراتا رہے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ چڑچڑاہٹ کی وجہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ ہر اداس انسان حقیقت میں ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، اور ہر ٹوٹا ہوا انسان اداس نہیں ہوتا۔ غم ہمیشہ چہرے سے نظر نہیں آتا، اور جو چہرے سے صاف دکھائی دے وہ ہمیشہ غم نہیں ہوتا۔ اداکاری اور وفاداری میں جو ایک چیز مشترک ہوتی ہے وہ ہے کردار۔ کردار طاری کیا جائے تو اداکاری کہلاتی ہے، اور کردار نبھایا جائے تو وفاداری کہلاتی ہے۔ گملے میں لگا پودا درخت نہیں بنتا، اور زمین میں لگی بیل قد اختیار نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کا ایک وقت اور ایک مقام ہے۔ صحیح وقت پر غلط کی موجودگی بھی بے سود ہے، اور غلط وقت پر صحیح چیز کی موجودگی بھی۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو اللہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی، تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نعم البدل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زارو قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے دکھا دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کو سننے والا۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی، دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے،
دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے۔ اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل میں لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا دل بھر جاتا ہے، لوگ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں یا پھر دل سے نکال دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے انسان ہمیشہ کے لیے نایاب نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قیام کر سکتا ہے۔ یہاں لوگ مرنے والوں پر دو آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگی میں خود کو ضروری پاؤ، جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر صرف دو بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر کسی شکوہ شکایت کیے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت انسان کی قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی، پھر بس ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں کسی کو اپنا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ سے محبت کرے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور اگر نفرت کرے تو اچھائی بھول جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ سے جو اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو پھر کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح،
اس پل نہیں تو اگلے لمحے، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا، درد کے ختم ہونے پر شک کیسا، برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا۔ کیوں؟ آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو اور صبر کرو۔ یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ میرے ساتھ ہی سب ایسا کرتے ہیں، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا، سب مجھے ہی ہرٹ کرتے ہیں۔ تو سنو، یہ دنیا کا اصول ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہو لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں، مگر جب سب کو ضرورت ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، میرے پاس، میں ہی مدد کروں سب کی، لیکن میری دفع کوئی نہیں ہوتا۔ تو سنو، یہ دنیا کا اصول ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہو لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ مشکل کے وقت لوگوں کو تم نظر آتے ہو، اللہ نے تمہیں آسانیاں پھیلانے کا کام دیا ہوا ہے، کتنی نیکیاں کماتے ہو تم، اور تمہارے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے۔ انسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ یہ دنیا ہے، یہاں انسانوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے ایسا کرنے کا کہا بھی نہیں، پر انسان صرف ضرورت ہیں، مگر ضروری فقط اللہ ہے۔ یہ لوگ ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے، جو رہ جائے گا وہ بس رب ہے۔ بس اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں، جن چیزوں اور کاموں کو کرنے کے لیے ہم خود کو اتنا تھکا دیتے ہیں، سالہ سال محنت کرنے کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا، اور پھر اچانک کسی لمحے وہ کام ہو جاتا ہے، اور وہ کام بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے، اتنا بہترین کہ ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب میرا اللہ کہتا ہے ہو جا، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کام کے ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیری ہو؟ میرا اللہ کن کہتا ہے اور ہر کام، ہر چیز فیکون کی صورت ڈھال لیتی ہے۔ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے باقی وقتوں کی طرح آپ کا یہ وقت بھی گزار دینا ہے۔ پھر کیا ہوا اگر وہاں سے بات نہیں بن سکی جہاں سے آپ کو امید تھی؟ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کے لیے جو منصوبے ہیں وہ آپ کے اپنے منصوبوں سے بہت بہترین ہیں۔ اس نے جو آپ کو عطا کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ اس سے بہت خوبصورت ہے جو آپ نے کھویا ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں۔ زندگی خوشیوں کا ساگر ہے، نہ غم کا دریا۔ ایسا شخص ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا جسے زندگی میں کبھی معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچی ہو، اور نہ ہی ایسا کوئی ملے گا جس نے پریشانی اور غم کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو۔ زندگی خوشی و غمی کے مجموعے سے ترتیب پاتی ہے، اور بندہ مومن خوشی کو شکر کے ساتھ زینت دیتا ہے، اور غم کو صبر کے ساتھ زائل کرتا ہے، اور خدا کا قرب اور رضا اور جنت بشارت تو کاملین کے لیے صبر کو نہایت خوشنما بنا دیتی ہے۔ غم زندگی کا لازم حصہ ہے۔ تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں۔ اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا ہے تو اپنی دعائیں بڑھا دو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ۔
وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہے، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے۔ تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دے گا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والے ہو۔ تمہاری دعا جس نے تمہیں رب سے ملوا دیا، جس نے تعلق سجدہ سے جوڑ دیا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لبوں پر جاری کر دیا، ابھی بھی تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بہترین سے نہیں نوازا گیا؟ ابھی بھی کہتے ہو چاہت ادھوری رہ گئی؟ جن کے دل بدل دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق ڈھال دیے جائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ کبھی وقت ملے تو سوچنا، کیا واقعی وہ چاہیے جس کی وجہ سے اللہ سے جڑے، یا تمہارے لیے اللہ کافی ہے؟ ہر کسی نے اپنی زندگی سے الگ طرح کی جنگ لڑی ہوتی ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کو خوش اور بہترین حالت میں دیکھ کر یہ مت سمجھے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی خوش رہا ہے۔ آپ کیا جانیں اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیسے حالات کا سامنا کیا ہو، اس کا دل کتنی مرتبہ ٹوٹا ہو، وہ کتنی مشکل آزمائش سے گزرا ہو۔ آپ نہیں جانتے کسی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی۔ کسی کو جج مت کریں، بلکہ ہر کسی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کو ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا ہوا رکھے۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں، ہماری تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے، کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ سے دوستی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں سے آنکھیں نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار ملتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں مل جاتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند جب دوسرے انسان آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں، جب مادی چیزیں آپ کو اپنے پیچھے رسوا کریں۔ اسے نہیں پسند کہ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں۔ کبھی کبھی اس لیے وہ ٹاکسک لوگوں کی حقیقت ہمیں دکھا کر ہمارے دل ان کے ہاتھوں سے توڑواتا ہے، تاکہ ہم ان کے پیچھے لگ کے خود کو بے مول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے
وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پسند کہ دوسرے انسان آپ پہ بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں مل جاتا، کبھی کچھ، کبھی بہت کچھ ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ شاید یہ ادھورا پن ہی ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا رب ہمیں خود سے جوڑنے کے لیے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ وہ ہمیں خود سے جوڑ کر ہماری تکمیل کر سکے، کیونکہ کئی بار ہم ٹوٹ کر ہی اپنے رب سے جڑتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں، مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں، جان لو کہ تمہاری نشو و نما کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے، تاکہ تم ایک بہتر اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔ اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کے بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بنانا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کر دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ شیطان اکثر ہمیں کسی کامیابی پر وسوسے ڈال کر خوش ہونے سے روکتا ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت پر شکر نہ کر سکیں۔ وہ کبھی ہمیں اللہ کی جانب سے مثبت نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ ہمیشہ ہماری کمی کو بڑھا چڑھا کر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ جیسے ہماری تو کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت ہم سب کو بہت سی ایسی چیزیں، خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں جو کبھی ہماری دعا ہوا کرتے تھے۔ ہم سب کو اس مایوسی کو دل سے نکال کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بڑا کرم کیا ہے، اور آگے بھی زندگی کے معاملات کو وہ درست کر دے گا۔ یوں ہار کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ رب کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ وہ تمہیں بھی جلد سکون دے گا۔ ایسے نا امید نہ ہو، یہ دنیا تو جگہ ہی آزمائش کی ہے، مگر اس کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے، سو تم بھی پریشان نہ ہو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں،
جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، اور ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ تو بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر اللہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ ہم ٹوٹیں گے نہیں تو رب العالمین سے جڑیں گے کیسے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب۔ جب تک دنیا کے دھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی، دل نہیں ٹوٹے گا، دنیا سے دھتکارا نہیں جائے گا، تو ایک انسان اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقت، دنیا کا فریب، اس کے دھوکے دکھا کر اپنے پاس اپنے بندے کو لاتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے تو اسے اتنی محبت سے نواز دیتا ہے کہ اس کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ تب انسان کے شعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔
اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ اس پر کامل یقین رکھو، اللہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے چند دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا۔ کوئی دل دکھائے خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے خاموش ہو جاؤ، رونے کا دل چاہے خاموش ہو جاؤ، اذیت حدوں کو چھونے لگے تو خاموش ہو جاؤ، ماضی کے دکھ دن و رات کسی بھی پہر آپ کو رلانے آئیں خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کو آپ کی برداشت کی آخری حد تک ستائے تب بھی خاموش ہو جاؤ۔ قسم سے آپ کی اس خاموشی کا اجر آپ کو آپ کا رب ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی، آپ کا دل ان شکر کے سجدوں میں ہی کہیں رہ جائے گا، اور اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ خاموش ہو جانا کس قدر بہتر ہے گلہ شکوہ کرنے سے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ ایک دن آئے گا ہر فکر غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا، ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا اس کو بہترین بنا کر واپس دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گے اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا، ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا، ایک دن آئے گا وہ ایسے نوازے گا کہ جھولیاں بھر دی جائیں گی، ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تمہاری بے بسی کے آگے تمہارے صبر کا احترام لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے، ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے،
دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے نفس نے ہمارے گناہوں اور ہماری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، بہت پست ہیں، ہمارے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس دعا کو ہم سمیت ہر انسان کے حق میں قبول فرما، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے ہمیں کامنٹس میں بھی ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔